بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین گرامی قدر، گزشتہ مجلس میں ہم نے اس سوال کا جواب قرآن پاک سے حاصل کرنے اور قرآن پاک میں ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی کہ مکہ المکرمہ وہ شہر جو خالص اللہ کی توحید پر بسایا گیا اور جہاں کے رہنے والوں کی بھاری تعداد سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اور جو دوسرے لوگ تھے وہ بھی انہی کی سوچ میں رنگ گئے تھے. پھر وہاں شرک کیسے آیا، ان کے اندر شرک کے جراثیم کیسے پیدا ہوئے، اور جس چیز کو وہ توحید کہتے تھے اور اپنے آپ کو حنیف اور حنفا اور اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے، قرآن پاک اس کے مقابلے میں ان سے کس چیز کا مطالبہ کر رہا تھا. آج انشاءاللہ ہم اپنی مجلس میں اسی کا جواب تلاش کریں گے کہ قرآن کریم جس خالص اور صاف توحید کا مطالبہ کر رہا تھا اس خالص توحید پر وہ نہیں تھے، ورنہ وجود باری تعالیٰ کے وہ منکر نہیں تھے. یہ مشرکین مکہ کے عقائد و اعمال کی ذرا سی ایک جھلک ہے جو آپ نے سنی، جن کا ذکر خود پروردگار عالم نے اپنی سچی اور مقدس کتاب میں کیا ہے. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس قسم کے شرک اور کفر میں پھنسے ہوئے تھے، ورنہ وہ مسلمانوں سے اس لیے ناراض نہیں تھے کہ یہ اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں، بلکہ اس لیے ناراض تھے کہ یہ صرف ایک اکیلے اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان مورتیوں اور ہستیوں کو کیوں نہیں مانتے جن کو ہم مانتے ہیں. اور حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے کئی بار یہ مطالبہ بھی رکھا تھا کہ کچھ آپ ہمارے معبودوں کو مان لیں اور کچھ ہم آپ کے معبود کو مان لیتے ہیں، اس طرح لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا. لیکن اسلام تو وہ تعلیم لے کر آیا ہے جس میں لا پہلے اور الا اللہ بعد میں ہے، یعنی کوئی عبادت کے لائق نہیں یہ پہلے ہے اور اس کے بعد ہے سوائے اللہ تعالی کے. پھر شرک پر صلح کیسے ہو سکتی تھی؟ اسی کے جواب میں قرآن پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. آپ فرما دیجئے اے حق کا انکار کرنے والو، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں آئندہ ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے. سورہ کافرون مکمل. یعنی ہم دو الگ الگ سوچ کے لوگ ہیں، یہ ایک سوچ نہیں ہو سکتی. اور فرمایا قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. آپ فرما دیجئے کہ کیا پھر بھی اے جاہلو تم مجھ سے کہتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور یہ حقیقت ہے کہ تم سے اور تم سے پہلے کے تمام پیغمبروں سے، یعنی اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حقیقت ہے کہ آپ سے اور آپ سے پہلے کے تمام پیغمبروں سے وحی کے ذریعے یہ بات کہہ دی گئی تھی کہ اگر تم نے شرک کا ارتکاب کیا تو تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے گا اور تم یقینی طور پر سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے. سورہ زمر آیت 65. قرآن پاک کیوں نازل ہوا، اس کا مقصد نزول کیا ہے، اس کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص.
اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک یہ کتاب ہم نے آپ پر برحق نازل کی ہے، اس لیے اللہ کی اس طرح عبادت کرو کہ بندگی خالص اسی کے لیے ہو جائے۔ سورہ زمر آیت 2 اور 3۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین وامرت لان اکون اول المسلمین قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم قل اللہ اعبد مخلصا له الدین فاعبدوا ما شئتم من دونه قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامة الا ذلك هو الخسران المبین۔ آپ فرما دیجئے کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی اس طرح عبادت کروں کہ میری بندگی خالص اسی کے لیے ہو، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا فرما بردار بنوں۔ کہہ دو اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک زبردست دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ کہیں کہہ دو کہ میں تو اللہ کی عبادت اس طرح کرتا ہوں کہ میں نے اپنی بندگی صرف اسی کے لیے خالص کر لی ہے، اب تم اسے چھوڑ کر جس کی چاہو عبادت کرو۔ کہہ دو کہ گھاٹے کا سودا کرنے والے تو وہ ہیں جو قیامت کے دن اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں سب کو گھاٹے میں ڈال دیں گے۔ یاد رکھو کہ کھلا ہوا گھاٹا یہی ہے۔ سورہ زمر آیت 11 سے لے کر 15 تک۔ اور سورہ یونس میں فرمایا گیا قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولكن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین وان اقم وجهک للدین حنیفا ولا تکونن من المشرکین ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعک ولا يضرک فإن فعلت فإنك إذا من الظالمین۔ اے میرے پیغمبران، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو اے لوگو اگر تم میرے دین کے بارے میں کسی شک میں مبتلا ہو تو سن لو، یعنی حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پروردگار فرما رہے ہیں اے میرے حبیب، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے اے لوگو اگر تم میرے دین کے بارے میں کسی شک میں مبتلا ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن جن کی عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روح قبض کرتا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مومنوں میں شامل رہوں، اور مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ اپنا رخ یکسوئی کے ساتھ اس دین کی طرف قائم رکھنا اور ہرگز ان لوگوں میں شامل نہ ہو جانا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی ایسے من گھڑت معبود کو مت پکارنا جو تمہیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان۔ پھر بھی اگر تم بفرض محال ایسا کر بیٹھے تو تمہارا شمار بھی ظالموں میں ہو جائے گا۔ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ سورہ یونس آیت 104 سے 106 تک۔ پھر دنیا کے کاموں میں ان کی مورتیوں اور دوسری ہستیوں کی سفارش کے عقیدے کا جواب دیتے ہوئے فرمایا ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل للہ الشفاعة جميعا له ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون۔ بھلا کیا ان لوگوں نے اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ سفارشی گھڑ رکھے ہیں؟ ان سے کہہ دو کہ چاہے یہ نہ کوئی اختیار رکھتے ہوں نہ کچھ سمجھتے ہوں، پھر بھی تم انہیں سفارشی مانتے رہو گے؟ آپ فرما دیجئے کہ سفارش تو ساری کی ساری اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اسی کے قبضے میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ سورہ زمر آیت 43-44۔ ان گزری ہوئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر بات اوروں کو کہی تھی، یعنی مخاطب آپ کو بنایا مگر بات اوروں سے فرمائی۔ یہی بات سورہ مومن میں سارے انسانوں کو براہ راست مخاطب کر کے اس طرح فرمائی گئی،
یعنی اوپر کی آیتوں میں مخاطب تو حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا اور بات انسانوں سے کہی، لیکن سورہ مومن میں براہ راست انسانوں کو مخاطب کر کے ان سے فرمایا وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین، اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بے شک جو لوگ تکبر کی وجہ سے میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ سورہ مومن آیت 60۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہو فانا توفکون، اور وہ ہے اللہ جو تمہارا پروردگار ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر کہاں سے کوئی چیز تمہیں اوندھا چلا دیتی ہے۔ هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین، وہی تو زندہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو تم اسی کو پکارو، عبادت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ سورہ مومن آیت 65۔ مشرک اللہ تعالیٰ کے در کو چھوڑ کر جو ان کا مالک اور خالق ہے کیوں اوروں کے در پر آتے ہیں، ان کو کیوں پکارتے ہیں، کیوں ان کے آگے دعائیں کرتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں؟ اس سوچ پر رد کرتے ہوئے قرآن کریم ان کی نفسیاتی کمزوری کو بیان کرتا ہے کہ تم بس اسی لیے شرک کرتے ہو کہ یہ غیر اللہ تمہیں کچھ فائدہ دیں گے یا کسی بڑی مصیبت اور پریشانی سے بچا لیں گے۔ سنو جاہلو، جس کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کچھ دینا چاہے اس سے کون اللہ کا فضل چھین سکتا ہے، اور جس کو وہ پریشانیوں اور مصیبتوں میں ڈالنا چاہے پوری دنیا میں کوئی ہستی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف اس کو مصیبتوں سے نکال سکے۔ اس انداز کی بھی دو ایک آیتیں پڑھتے چلیے۔ ایک آیت سن لیں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچا دے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اسے دور کر سکے، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچانے کا ارادہ فرمائے تو کوئی نہیں جو اس کے فضل کا رخ پھیر دے، وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جن کو چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ سورہ یونس آیت 107۔ اور سنیے، قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ آپ فرما دیجئے جب تک اللہ نہ چاہے میں خود اپنے آپ کو بھی کوئی نفع نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں اچھی اچھی چیزیں خوب جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف ہی نہ پہنچتی۔ میں تو بس ایک ہوشیار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے۔ سورہ اعراف آیت 188۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیا وہ ایسی چیز کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خدائی میں شریک مانتے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے بلکہ خود ان کو پیدا کیا جاتا ہے۔ سورہ اعراف آیت 191۔ ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون، اور جو نہ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت 192۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ، اور اگر تم انہیں کسی صحیح راستے کی طرف دعوت دو تو وہ تمہاری بات نہ مانے، بلکہ تم انہیں پکارو یا خاموش رہو، ان کے لیے دونوں باتیں برابر ہیں۔ سورہ اعراف 193۔ یعنی جن کو تم پوج رہے ہو اور سفارشی مان رہے ہو وہ تو کسی حیثیت کے مالک ہی نہیں،
ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. یقین جانو کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو وہ سب تمہاری طرح اللہ کے بندے ہیں. اب ان سے ذرا دعا مانگو، پھر اگر تم سچے ہو تو انہیں تمہاری دعا قبول کرنی چاہیے. سورہ اعراف 194. یعنی جن کو تم پکار رہے ہو وہ نہ تمہاری دعا سنتے ہیں، نہ قبول کر سکتے ہیں، نہ تمہیں کچھ دینے کا اختیار رکھتے ہیں. یہ اختلاف کی اصل بنیاد ہے کہ اللہ تعالی اور قرآن پاک جس خالص توحید کا ان سے مطالبہ کرتا تھا اس خالص توحید کو وہ نہیں تسلیم کرتے تھے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی تسلیم کرتے تھے، اس کو خالق، مالک، رازق، مدبر بھی مانتے تھے، بلکہ یہ بھی مانتے تھے کہ یہ غیر اللہ بس چھوٹے چھوٹے کام کر سکتے ہیں، بڑے بڑے کام ان سے نہیں ہو سکتے ہیں. دو مسئلے اور باقی ہیں، انسانی رسول پر اعتراض اور ایک آخرت کا مسئلہ. دو مسئلے اور تھے جن پر مشرک بہت حیران تھے. یہی دو مسئلے، ایک تو شیطان نے ان کے دماغ میں یہ عجیب بات ڈال دی تھی کہ کوئی انسان ہوتے ہوئے، یعنی کھاتے پیتے، کاروبار کرتے، شادی بیاہ کرتے ہوئے رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، نہ کھاتا ہو، نہ پیتا ہو، نہ شادی بیاہ کرتا ہو، نہ کاروبار کرتا ہو، بس بزرگ بن کر لوگوں کے اچھے بھلے کے لیے دعا کرتا رہتا ہو. قرآن کریم نے ان کے اس اعتراض کو اس طرح بیان کیا، وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے، اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہ کر لوگوں کو ڈراتا. سورۃ الفرقان آیت 7. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا. اور جب ان لوگوں کے پاس ہدایت کا پیغام آیا تو ان کو ایمان لانے سے اسی بات نے بس روکا کہ وہ کہتے تھے کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل آیت 94. قرآن کریم نے ان اعتراضات کا جواب اس طرح دیا، قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا. اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اگر زمین میں فرشتے ہی اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو بے شک ہم آسمان سے کسی فرشتے ہی کو رسول بنا کر ان پر اتار دیتے. سورہ بنی اسرائیل 95. یہ بالکل دل کو چھو جانے والا جواب تھا جس کو وہ خود بھی تسلیم کرتے تھے کہ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے بزرگ گزرے ہیں جن کو قریب قریب سارے مکہ کے لوگ انسان ماننے کے باوجود نبی اور رسول بھی مانتے تھے، اور کئی سارے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہودیوں اور عیسائیوں سے سن سن کر نبی مانتے تھے، لیکن تسلیم کرتے تھے کہ وہ انسان بھی تھے. لیکن ضد کا کہاں کوئی علاج ہے؟ اس کے باوجود بھی ان کی زبانوں پر ایک ہی بات تھی کہ ان کے بیوی بچے ہیں، یہ کھاتے پیتے ہیں، اس لیے یہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ رسول نہیں ہو سکتے. اور یہ اعتراض صرف حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نہیں ہوا، بلکہ قرآن کریم کی سچی خبر سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے یہ اعتراض حضرت نوح علیہ السلام پر کیا گیا کہ آپ ایک انسان اور بشر ہیں، آپ رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے قرآن کریم کی گواہی. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. اس دعوت پر ان کی قوم یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کے وہ سردار لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا تھا کہنے لگے کہ ہمیں تو اس سے زیادہ تم میں کوئی بات نظر نہیں آ رہی ہے کہ تم ہم جیسے ہی ایک انسان ہو، اور ہم
یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ صرف وہ لوگ تمہارے پیچھے لگے ہیں جو ہم میں سب سے زیادہ بے حیثیت اور گھٹیا لوگ ہیں، اور وہ بھی سطحی طور پر رائے قائم کر کے ان کا گھٹیا ہونا یہ نہیں معلوم ہو جاتا ہے، اور ہمیں تم میں کوئی ایسی بات بھی دکھائی نہیں دیتی جس کی وجہ سے ہم پر تمہیں کوئی فضیلت حاصل ہو، بلکہ ہمارا خیال تو یہ ہے کہ تم سب جھوٹے ہو۔ سورہ ہود آیت 27۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام کا جواب بھی ملاحظہ فرمائیے۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے قبضے میں اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کی ساری باتیں جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، اور جن لوگوں کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں ان کے بارے میں بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ انہیں کوئی بھلائی عطا نہیں کرے گا۔ ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے۔ اگر میں ان کے بارے میں ایسی بات کہوں تو میرا شمار یقیناً ظالموں میں سے ہوگا۔ سورہ ہود آیت 31۔ بلکہ ایک مقام پر تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے یہ بیان ہوا ہے کہ ان سب پر یہی اعتراض کیا گیا، پھر اس سب کا جواب کیا دیا گیا، دیکھیے سورہ ابراہیم۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريد ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا ان نأتيكم بسلطان الا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ انہوں نے کہا تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں، کہ انہوں نے یعنی ہر دور کے منکروں نے انبیاء کرام سے کہا تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم ایسے ہی انسان ہو جیسا کہ ہم ہیں۔ تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارے معبود، ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے آئے ہیں ان سے ہمیں روک دو، لہذا صاف صاف معجزہ لا کر دکھاؤ۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 10۔ ان سے ان کے پیغمبروں نے کہا ہم واقعی تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے خصوصی احسان فرما دیتا ہے، اور یہ بات ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر کوئی معجزہ لا دکھائیں، اور مومنوں کو صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور ایک مقام پر تو کافروں کے کفر کا سبب ہی اس کو قرار دیا گیا کہ وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے انسان و بشر ہونے پر اعتراض کرنے کی وجہ سے ہی ایمان نہیں لاتے تھے۔ یعنی صرف ایک وجہ سے وہ انبیاء کرام پر ایمان نہیں لاتے تھے کہ انبیاء کرام کو کہتے تھے تم انسان ہو، انسان رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فقالوا ابشر یہدوننا فکفروا وتولوا واستغنى اللہ واللہ غنی حمید۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر روشن دلائل لے کر آئے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ کیا ہم جیسے انسان ہیں جو ہمیں ہدایت دیں گے؟ غرض انہوں نے کفر اختیار کیا اور منہ موڑ لیا، اور اللہ نے بھی بے نیازی برتی، اور اللہ تعالی بالکل بے نیاز ہے، بذات خود قابل تعریف ہے۔ سورہ تغابن آیت نمبر 6۔ اور اصل بیماری وہی شیطانی وسوسہ تھا کہ کوئی انسان ہوتے ہوئے نبوت کے مقام پر کس طرح پہنچ سکتا ہے؟ نبی تو کسی اونچی نوری یعنی فرشتوں والی مخلوق میں سے ہونا چاہیے، جو نہ کھاتا ہو، نہ پیتا ہو، نہ بازار جا کر رزق حلال کی تلاش کرتا ہو۔ حالانکہ مقام نبوت تو انسانیت ہی کے لیے خاص ہے، نوری فرشتے تو اس مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتے، لیکن وہ انسان و بشر اپنے جیسے نافرمان، گنہگار بلکہ منکرین کو کہہ رہے تھے، جبکہ ایسے لوگوں کو تو
قرآن کریم انسان تسلیم ہی نہیں کر رہا تھا بلکہ حیوانوں سے بدتر کہہ رہا تھا. دیکھیے انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ تو بس چوپائے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. سورہ فرقان آیت 44. بلکہ اس سے بھی آگے فرمایا کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، یہ تو گویا جنگلی گدھے ہیں جو کسی شیر سے ڈر کر بھاگ گئے ہوں. سورہ مدثر آیت 50-51. پھر کہاں یہ نافرمان اور کہاں انبیاء کرام؟ پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات ہی کیا ہے، وہ تو بس بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کی شان کے حامل تھے. خلاصہ کلام یہ کہ گر فرق مراتب نہ کنی زندیقی، کسی نے کیا خوب کہا ہے، میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان رہنے دو، میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان رہنے دو، مجھے فرشتہ کہنے سے میری توہین ہوتی ہے. یعنی مکہ کے مشرکین کے انکار کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے کہ آپ کھاتے ہیں اور آپ نوش فرماتے ہیں اور آپ نے نکاح فرمایا ہے، آپ کی اولاد ہے. اس سے وہ کہتے تھے کہ اس کا مطلب آپ انسان ہیں، اور انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی تو کوئی اوپر کی مخلوق ہو جو نہ کھائے نہ پیے نہ رزق حلال کمائے، نہ اس کے بچے ہوں، نہ وہ نکاح کرے، وہ نبی ہو سکتا ہے. قرآن پاک نے اس کے یہ جوابات دیے. آخرت کا انکار دوسرا بڑا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے وہ دین کے منکر تھے. وقول حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی، ایک تو آخرت ان کے تصور اور خیال سے بہت اونچی بات تھی، دوسرے اس بارے میں گزشتہ انبیاء کرام کے تفصیلی بیان بھی ان کے پاس موجود نہیں تھے. اس لیے یہ بات ان کی سمجھ میں آتی ہی نہیں تھی کہ انسان جس وقت مر کے مٹی ہو جائے گا اور ہڈیاں بھی گل جائیں گی، پھر وہ قیامت کے دن کیسے دوبارہ پیدا ہوگا اور کیسے اپنے مالک کے سامنے زندگی کا حساب دینے کے لیے کھڑا ہوگا. اس لحاظ سے کچھ لوگ تو بالکل ہی دہریے قسم کے تھے جو کہتے تھے کہ بس زمانے کی مشکلیں اور آسانیاں نیز حالات کی الٹ پھیر ہی زندگی اور موت کا باعث ہیں. ان کی اس سوچ کو قرآن پاک نے ان الفاظ میں بیان کیا، وما یہلکنا الا الدہر، ہم کو تو بس زمانہ ہی مارتا ہے. سورہ جاثیہ آیت 24. بلکہ ایک بڑا ظالم کافر ایک مرتبہ بہت پرانے مردے کی ہڈیاں کہیں سے لے آیا اور ہڈیوں کو اپنے ہاتھ میں مسل کر ان کی گرد سی بنا کر حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پھونک مار کر نعوذ باللہ کہنے لگا کون ان ہڈیوں کو زندہ کر سکے گا. عجیب بات ہے، ایک طرف وہ اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق اور زمین و آسمان چاند ستاروں کا پیدا کرنے والا خالق مانتے تھے، لیکن مردہ کو زندہ کرنا اس سے زیادہ مشکل سمجھتے تھے. قرآن کریم نے سورہ یاسین میں اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. اور ہمارے بارے میں تو باتیں بناتا ہے اور خود اپنی پیدائش کو بھلا بیٹھا ہے. کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو کون زندگی دے گا جبکہ وہ گل چکی ہوں گی؟ کہہ دو کہ ان کو وہی زندگی دے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور وہ پیدا کرنے کا ہر کام جانتا ہے. وہی ہے جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کی، پھر تم ذرا سی دیر میں اس سے سلگانے کا کام لیتے ہو. بھلا جس ذات نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، کیا اس بات پر وہ قادر نہیں ہے کہ وہ ان جیسوں کو دوبارہ پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، ضرور ہے، جبکہ وہ سب کچھ پیدا کرنے کی مکمل مہارت رکھتا ہے. اس کا معاملہ تو یہ ہے
کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، اس کا معاملہ تو بس یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ سورہ یاسین آیت 78 تا 82۔ نیز سورہ واقعہ میں فرمایا وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ۔ اور کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن کر رہ جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اور کیا ہمارے پہلے گزرے ہوئے باپ دادوں کو بھی؟ کہہ دو کہ یقیناً سب اگلے اور پچھلے لوگ ایک متعین دن کے طے شدہ وقت پر ضرور اکٹھے کیے جائیں گے۔ سورۃ الواقعہ آیت 47 سے 50۔ نیز سورۃ الصافات میں اس طرح ذکر کیا گیا اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ۔ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں بن کر رہ جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اور بھلا کیا ہمارے پچھلے باپ دادوں کو بھی؟ کہہ دو کہ ہاں، اور تم ذلیل بھی ہوں گے۔ سورۃ الصافات آیت 16 سے لے کر 18 تک۔ آج ہم اپنی اس مجلس کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔